میرے ملک کا آرمی چیف 26ویں آئینی ترمیم کو 26ویں آرمی ترمیم کہتا ہوں۔ آج تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ وقت ملک کے اندر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت نہ کوئی شاعر بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب لکھ سکتا ہے، نہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بولے گا وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ ممبران اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ بہادر وکیل نے آرمی چیف کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہہ دیا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وکیل نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہیں وہ آئینی نہیں بلکہ آرمی ترمیم لائی جا رہی ہیں۔ ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس ملک کو آخر کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں یہ 26ویں ترمیم منظور کروائی گئی، اس کے پیچھے جو مضمون مقاصد تھے ان سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں۔ ممبران اسمبلی کو اغوا کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ جس نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی، اس کو چھوڑا گیا اور باقیوں کے ساتھ وہ ہر طرح کا سلوک اپنایا گیا جو کسی بھی انسانی معاشرہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس 26ویں ترمیم پاس ہونے کے بعد اس ملک کا نظام جو تھا وہ درم برم ہو گیا۔ عدلیہ ایک لولی لنگڑی عدلیہ بن گئی۔ ہم ہر روز یہ کہتے ہیں کہ اب سارا اختیار جو ہے وہ ایگزیکٹو کو حاصل ہے۔ شام کو ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں اور صبح کو اسی بینچ میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اس ملک کے اندر سب سے پہلے وحد آواز میرے قائد حامد خان کی تھی، جنہوں نے اس ترمیم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ میرے دوستو، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں کے اندر اس ملک کے اندر غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ یہاں پہ اس وقت نہ کوئی شاعر بات کر سکتا ہے، نہ کوئی ادیب لکھ سکتا ہے، نہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بولے گا وہ اٹھا لیا جائے گا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کو اٹھانے کا آرڈر کہاں سے آیا اور اس کو اٹھا کے کون لے گیا۔ اس وقت ملک کے اندر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، بطور وکیل ہم دستور پاکستان کے محافظ ہیں۔ ہمیں اس بات کا، جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو اس وقت ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کے محافظ ہوں گے۔ ہم ہر اس بات کے سامنے کھڑے ہوں گے جو ظلم اور جبر کی بات ہوگی، ہم حق کا ساتھ دیں گے اور ظلم سے لڑیں گے۔ میرے دوستو، جس طرح لاہور کے غیور وکلا نے لاہور بار کے الیکشن میں ایک بیانیے کو جتایا ہے، اس وقت اس بیانیے کی ضرورت ہے کہ وہ پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشنوں میں جیتے۔ اگر وہ بیانیہ جیتے گا تو ہم انشاءاللہ وہ مزاحمت کریں گے جو 2007 میں حامد خان صاحب کی قیادت میں کی تھی۔ اب اس وقت اس ملک کے اندر نہ کوئی وزیر داخلہ ہے، نہ کوئی وزیر خارجہ ہے، نہ کوئی وزیر دفاع ہے۔ وہ سارے لوگ پرچی پہ کام کرتے ہیں اور وہ پرچی کہاں سے آتی ہے وہ آپ سب دوست جانتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے شروع دن سے ہم اس بات پہ
یہ ہمارا حلف ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں گے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر انسانی بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کوئی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اس ملک کو حکمران اور ہیں اور اس ملک کو چلانے والے اور ہیں۔ اب تو یہاں تک کہ ہمارے جو وکلا ہیں اس کی لیڈرشپ میں سے جو ہمارا دوسرا گروپ ہے، وہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے پے رول پہ ہیں اور ان کی چٹ کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور اب ملک جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمیں الٹیمیٹ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم رائٹ سائڈ پہ ہیں یا رانگ سائڈ پہ ہیں۔ اب ہماری بار کے فیصلے چڑیا گھر والے نہیں کریں گے، ہماری بار کے فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی، ہماری بار کے فیصلے وکلا کریں گے، وکلا کی قیادت کرے گی۔ آج اسٹیبلشمنٹ اس حد تک مداخلت کر رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی آئینی ترمیم کرواتے ہیں۔ میں اس 26ویں آئینی ترمیم کو 26ویں آرمی ترمیم کہتا ہوں، کیونکہ اس ترمیم کے بعد وہ جو چاہیں کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی انصاف نہیں، جو چاہے وہ کریں۔ ان کے سامنے نہ کوئی کھڑا ہونے والا رہا، لیکن الحمدللہ پہلے دن سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ آج میرے ملک کا آرمی چیف اس ملک کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، آج میرے ملک کا آرمی چیف اس ملک کے کسانوں کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے۔ اب وہ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے کاشتکاری کیسے کرنی ہے، اب وہ ہمارے تاجروں کو ان کی تجارت کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ آپ اپنے ادارے کی حدود میں رہیں، جو جس کا کام ہے وہ کریں۔ میں آخری منٹ میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس وقت ملک ایک آئینی بحران کی کیفیت میں ہے، اس وقت پوری قوم جو ہے وہ وکلا کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی ایک بہادر وکیل کی ایسی تقریر کے کانوں سے دھوئیں نکال دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے جو رویہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنا رکھا ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو کھلواڑ یہ حکومت کر رہی ہے، اس کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان باہر آ کر دوبارہ پاکستان کی عوام کو موبلائز کرے اور ان کی حکومت کو خطرے میں ڈال دے، اسی لیے حکومت یہ ٹیکٹس استعمال کرتی آ رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے۔